وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولى وأعطى قلیلا وأکدا اعنده علم الغیب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو کہ پھر گیا، اس نے تھوڑا دیا اور پھر روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ابو جہل سے پہلے قریش کا یہی سردار تھا۔ یہ اسلام کی دعوت سے متاثر تھا، قریب تھا کہ اسلام لے آئے۔ اس کا ایک مشرک ساتھی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، جس آخرت سے تم خوف زدہ ہو اس کا ذمہ میں اپنے سر لے لیتا ہوں، وہاں تمہارا سارا عذاب میں بھگت لوں گا، بے شرط کہ تم مجھے کچھ مال دے دو۔ ولید نے طے شدہ مال کی ایک قسط ادا کر دی، جبکہ بعد میں ہاتھ روک لیا۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو کہ پھر گیا، اس نے تھوڑا سا دیا اور پھر اس نے روک دیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا اس کو خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھی، جس نے اللہ سے وفا کی؟ اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو حضرت ابراہیم کو تو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کے ہاں بھی جزا اور سزا کا یہی قانون تھا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی۔ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے کوشش کی ہوتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، دوسرے اس نے اپنی زندگی میں کوئی علم پڑھا دیا، وہ آدمی خود مر گیا، عمل کرنے والے عمل کرتے رہے، ان کے عمل کا فائدہ اس کو قبر میں ملتا ہے۔ تیسرا کوئی صدقہ جاریہ جو اس نے خود کر لیا اور اس کے بعد اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہ تینوں کام، نیک اولاد کی تربیت اس نے اپنی زندگی میں کی تھی، علم اس نے اپنی زندگی میں پڑھایا تھا، صدقہ جاریہ بھی اس نے خود کیا تھا، یہ تینوں عمل ایسے ہیں جو کہ اس کی زندگی کے عمل ہیں۔ تو انسان کو وہی ملتا ہے جو کہ اس نے اپنی زندگی میں کوشش کی ہوتی ہے۔ یہ جو آج کل ہم ایصال ثواب کرتے ہیں،
इस सिलसिले में मैं आपको एक दफा पहले भी बता चुकी हूँ, जो जिस्मानी इबादतें हैं ये इंसान को सिर्फ जाती तौर पर फायदा पहुंचाती हैं, जैसे कुरान की तिलावत, जैसे कुरान खानी, या जैसे नवाफिल, या जैसे आयत करीमा, ये सिर्फ इंसान को जाती तौर पर फायदा पहुंचाती हैं। जबकि माली सदकात, चूंकि जिंदगी में भी इंसान माल एक दूसरे को दे देता है, तो माली सदकात या माली इबादतें फौत होने के बाद भी आप किसी के इसाले सवाब के लिए कर सकते हैं, वो दुनिया में भी मुमकिन है, और बेशक उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, फिर उसको उसका पूरा बदला दिया जाएगा। और तेरे रब के पास ही इंसान की इंतहा है, और वो ही हंसाता है, वो ही रुलाता है, वो ही मारता है, वो ही जिंदा करता है। उसने नर और मादा दोनों को पैदा किया एक नुत्फा से, जबकि वो रहमे मादर में टपकाया जाता है, और दूसरी बार पैदा करना भी उसी के जिम्मे है। वही दौलतमंद बनाता है और वही खजाने अता फरमाता है। वही शेरा का रब है। शेरा एक सितारे का नाम है जिसकी मुशरिकीन इबादत किया करते थे, और उसी ने ही आद उला जो बड़ी ताकतवर थे उनको हिलाक कर दिया। कौम समूद को भी बाकी ना रखा। कौम नूह को इससे कबल अल्लाह गरक कर चुके थे। वो सबसे ज्यादा जालिम और सबसे ज्यादा सरकश थे, और उल्टी बस्ती वालों को दे पटखा तो उसके ऊपर छा गया जो छा गया। जब उल्टी बस्ती को हजरत जिब्रील ने पटखा तो वो समंदर का पानी के अंदर वो गर्क हो गया, तो उसको डांप लिया जिसने डांपा था। तो लिहाजा इनके ऊपर न सिर्फ पत्थरों का अजाब आया बल्कि गरक होने का भी अजाब हो गया। वो बस्ती जब नीचे पटकी गई तो वहां पानी आ चुका था, तो इसको डांप लिया जिसने डांप लिया। तो तू अपने रब की कौन कौन सी कुदरतों को तू उनमें झगड़ा करेगा, शक करेगा। ये पहले डराने वालों में से एक डराने वाला है। आने वाली घड़ी यानी कयामत की करीब आ पहुंची। अल्लाह के सिवा इसे कोई दूर नहीं कर सकता। क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं, यानी मजाक उड़ाते हो, और तुम्हें अल्लाह से डर नहीं आता, और तुम तो गाफिल हो, अटकेलियां करते हो। अल्लाह के आगे सजदा करो, अल्लाह की इबादत करो, लाजमन सजदा कीजिएगा यहाँ से उठकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत कमर। कयामत करीब आ गई और चांद फट गया, और अगर वो कोई भी निशानी देख लें तो मुंह मोड़ लेते हैं, और वो कहते हैं ये तो जादू है जो हमेशा से चला आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चांद फटकर दो टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर रहा, दूसरा नीचे आ गया। आपने इन लोगों में से जो इस वक्त मौजूद थे फरमाया लोगों गवाह रहना, लेकिन कुफार ने वही काम किया, कहने लगे ये तो जादू है। उसके लिए फिर ये तय किया गया कि अच्छा जो काफिले इस वक्त मौजूद नहीं हैं वो आएंगे, उनसे पूछा जाएगा। उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि हमने भी चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा था, लेकिन जिन्होंने नहीं मानना था उन्होंने नहीं माना और उन्होंने जुठला दिया, अपने ख्वाहिशात की पैरवी की, और हर काम का वक़्त मुकर्रर है। और उनको ऐसी खबरें मिल चुकी हैं जिनमें बहुत सी डांट थी, वो सरासर दनाई हैं, लेकिन ये डांट उनके किसी काम ना आई। आप उनकी परवाह न कीजिए। जिस दिन पुकारने वाला एक नागवार चीज की तरफ पुकारेगा, इनकी निगाहें क़यामत वाले दिन झुकी हुई होंगी। वो अपनी कब्रों से यूं निकलेंगे जैसे कि बिखरी हुई टिड्डियां होती हैं, और पुकारने वाले की तरफ दौड़ रहे होंगे। काफिर कहेंगे ये दिन तो बड़ा मुश्किल है। इनसे कबल कौम नूह ने भी जुठलाया था कयामत के दिन को। उन्होंने हमारे बंदे को जुठला दिया और उसे झिड़क दिया, उसे कहा ये दीवाना है, और उसको झिड़क दिया। तो हजरत नूह ने अपने रब से दुआ की, ए अल्लाह मैं मगलूब हो चुका हूँ, तू मेरा बदला ले ले। ये हजरत नूह ने तब दुआ की थी कि जब अल्लाह ताला ने बता दिया कि अब तेरी कौम में से और कोई ईमान नहीं लाएगा। मैं मगलूब हो चुका हूँ, अल्लाह तू मेरा बदला तू खुद ले ले। तो हमने आसमान के दरवाजे बरसने वाले पानी के साथ खोल दिए, और हमने जमीन को फाड़ कर कई चश्मे बहा दिए, और पानी ऐसे
کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ زمین سے چشموں میں سے پانی نکلا، اوپر سے آسمان نے پانی برسایا، ایک ایسی مقدار پر پانی آ کر اکٹھا ہو گیا جو اللہ نے مقدر کر کے رکھا تھا۔ اور ہم نے نوح کو ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ بدلہ اس کی خاطر لیا گیا تھا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نوح کی کشتی کو دنیا میں باقی رکھا، حتیٰ کہ اس امت کے پہلے لوگوں نے اسے جودی پہاڑ پر دیکھ لیا۔ آج بھی یہ کشتی جودی پہاڑ پر برفوں میں دبی ہوئی موجود ہے۔ کوہ ارارات پر سلسلہ کوہ ہے یہ، اور ترکی اور ارمینیا ان تینوں کی سرحدوں کو علیحدہ کرتا ہے۔ اور ہم نے وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، یہ اس کے شخص کے لیے بدلہ لیا گیا تھا جس کا انکار کیا گیا تھا، اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم عاد نے نبیوں کو جھٹلا دیا تھا، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا خوفناک تھا۔ ہم نے ان کے اوپر ایک منحوس دن میں سناٹے کی آندھی چھوڑ دی جو کہ مستقل چلتی رہی۔ وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ کر پھینک رہی تھی جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوں۔ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے، اس کے اندر عام درختوں کی طرح شاخیں نہیں ہوتی۔ قوم عاد بہت بلند قامت اور بہت طاقتور تھی، تو کھجور کا درخت جب گرتا ہے تو درمیان میں سے کبھی بھی نہیں ٹوٹ کے گرتا، ہمیشہ جڑوں سے اکھڑ جاتا ہے۔ تو قوم عاد پر بھی جب یہ آندھی آئی تو یہ بھی کھجور کی درخت کی طرح لمبے لیٹ گئے۔ تو یہ اس طرح ہو گئے جیسے اکھڑی ہوئی کھجور، جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور ہوتی ہے۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بتائیے جی، قرآن کے اس سوال کا جواب دیجئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو اس سے پڑھے گا، جو اس کو سیکھے گا، جو اس کو اپنی زندگی کا رہنما بنائے گا؟ سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا اور انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے ایک آدمی کی پیروی کریں؟ ہم تو بڑی گمراہی اور بڑی دیوانگی میں ہوں گے کہ اپنے جیسے ایک آدمی کی پیروی کریں۔ کیا اس کے اوپر ذکر نازل ہوا ہے ہمارے درمیان میں سے؟ اصل تکلیف انہیں یہ تھی کہ یہ نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی، اسے کیوں مل گئی؟ کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر ہی ذکر نازل ہوا؟ بلکہ وہ تو جھوٹا ہے اور شریر ترین شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں جلد ہی کل پتہ چل جائے گا کون جھوٹا تھا اور کون شریر ترین تھا۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم ان کے ساتھ صبر کرو اور ان کے انجام کا انتظار کرو، اور انہیں بتا دو کہ پانی اونٹنی اور ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر کوئی اپنی باری پر آئے گا۔ تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا جو اسے مارنے کے درپے ہوا اور اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ یہ کیدار بن سالف بدبخت تھا، اس کے جانور سب سے زیادہ تھے اور یہی اونٹنی سے سب سے زیادہ تکلیف میں تھا کیونکہ اس کے جانور بھوکے اور پیاسے رہ جاتے تھے۔ تو میرا عذاب کیسا تھا اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ ہم نے ان کے اوپر ایک ہی دھماکہ بھیجا تو وہ یوں ہو گئے جیسے روندی اور ٹوٹی ہوئی باڑ ہوتی ہے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا۔ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے، مگر لوط کے گھر والوں کو ہم نے سحری کے وقت بچا کر نکال دیا۔ یہ ہماری طرف سے نعمت تھی اور ہم شکر گزاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تھا، تو لیکن وہ اس تنبیہ کو
मशकूक समझकर जुठलाते रहे और उन्होंने उनसे उनके मेहमानों का मुतालबा किया। हमने उनकी आंखों को बेनूर कर दिया। असल बात यह है कि जब वो फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए और उनके मेहमानों और उनकी कौम ने इन मेहमानों का मुतालबा कर दिया, तो फरिश्तों ने क्या किया, आगे बढ़कर उनकी आंखों पे हाथ फेर दिया और उनकी आंखें मिट गई और साथ ही हज़रत लूत को बता दिया कि तुम परेशान ना हो, हम इनकी तरफ अजाब लेकर आए हैं और इनकी आंखों का बेनूर होना अजाब की पहली किस्त है। अब आप ऐसा कीजिए कि रातों रात नेक लोगों को लेकर निकल जाइए। और मैंने आज हमने पढ़ा है कि ये हजरत लूत के घराने के 13 अफराद थे, उनकी बीवी के अलावा। तो ये लोग निकल गए तो बाकी लोगों पर अजाब आ गया। तो मेरा अजाब चखो और मेरी तंबी का मजा चखो। और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला? आले फिरौन के पास भी डराने वाले आए थे, उन्होंने हमारी तमाम निशानियों को जुटला दिया था। 9 निशानियां कौम फिरौन को दी गई थी, तो हमने उन्हें जबरदस्त कुदरत वाले की तरह पकड़ लिया और उन्हें बहेरा कुलज़म में तमाम के तमाम को गर्क कर दिया। क्या तुम्हारे काफिर इनसे बेहतर हैं या तुम्हारे लिए आसमानी किताबों में कोई निजात लिखी हुई है? अहले मक्का, अब जरा तुम बताओ, क्या तुम इन सारे लोगों से ज्यादा ताकतवर हो कि अल्लाह के अजाब से बच निकलोगे, या तुमने आसमान वाले के साथ कोई मुआहदा कर लिया है कि वो तुमसे बाज पुरस ना करेगा? तुमने गारंटी ले ली है कि अल्लाह तुम्हें अजाब ना देगा? या ये कहते हैं हम इकट्ठे हैं, हम बदला ले लेंगे, सयुहज़मुल जमअ व युवल्लूना दुबुर, ये इनकी तमाम जमात शिकस्त खा जाएगी और ये पीठ फेर कर भागेंगे। ये एक वाज़े पेशीन गोई थी। जिस वक्त ये पेशीन गोई की गई उस वक्त मुसलमानों के ज़ाहिरी हालात ऐसे थे कि ये पेशीन गोई पूरी होनी नामुमकिन नजर आता था। मुसलमानों को उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए शेब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया था। ये लोग चमड़े उबालते और पत्ते खाते, इनका मुआशरती बाइकॉट हो चुका था। इसके अलावा कुरैश के जुल्म और सितम से मजबूर होकर 83 मुसलमान मर्द और औरतें हबशा को हिजरत कर गए थे। उस वक्त ये आयत उतरी कि उनकी ये जमात जल्दी शिकस्त खाएगी और ये पीठ फेर कर भागेंगे, बल्कि कयामत इनके वादे की जगह है और कयामत बड़ी दहशतनाक है और बड़ी तल्ख है। ये जो पेशीन गोई है ये जंगे बदर वाले दिन पूरी हुई। जंगे बदर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इंतहाई आहुजारी की और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला तूने जो मेरे से वादे किए थे आज उनको पूरा कर ले। हजरत अबू बकर आए और आपकी चादर आपके कंधों से नीचे गिर गई थी। हजरत अबू बकर ने कहा कि आपने अपने रब से इल्तजा करने की हद कर दी है। आप उस दिन ज़रा पहने हुए चल रहे थे, आप दुआ मांग कर बाहर निकले तो ये आयत आपकी जुबान पर थी कि अनकरीब ये जमात शिकस्त खा जाएगी और ये पीठ फेर कर भाग जाएंगे। हालांकि ये उससे कबल नाजिल हो चुकी थी और फिर दुनिया ने देखा, मुसलमानों ने देखा, अगले चंद घंटों में ये पेशीन गोई पूरी हो चुकी थी। ये दुनिया का अजाब था। कयामत में उनके लिए असल अजाब होगा, बल्कि कयामत उनके असल वादे का वक्त है और कयामत बड़ी दहशतनाक और कड़वी है। बेशक मुजरिम लोग गुमराही और दीवानगी में हैं। उस दिन ये जहन्नुम में अपने मुंह के बल घसीटे जाएंगे और इनसे कहा जाएगा चखो जहन्नुम की लपट का मजा। हमने हर चीज को एक मिकदार के साथ पैदा किया है और हमारा हुक्म बस एक ही दफा कहने से ज़हूर पजीर हो जाता है। अल्लाह ताला जब भी कोई हुक्म देते हैं तो सिर्फ एक बार ही कहना पड़ता है। कलमहिन बिल बसर, जैसे आंख झपकना होता है। आंख झपकने जितनी मुद्दत में अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाता है। कयामत लाना भी अल्लाह के लिए इतना ही आसान है जितना आपके लिए आंख झपकना आसान है। हमने पीछे पढ़ा था अल्लाह ताला सिर्फ कुन कहेंगे तो हो जाएगा। तो अल्लाह के यहाँ कोई लंबे चौड़े इंतजामात नहीं करने पड़ते। इंसान अल्लाह को अपने जैसा समझ लेता है, हालांकि लईसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसा कोई नहीं है।
وہ تو صرف فیصلہ فرما دیتا ہے اور کن کہتا ہے، پلک جھپکنے میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ قیامت بھی اسی طرح پلک جھپکنے میں آ جائے گی، اور ہم نے تمہارے جیسی بہت سی قوموں کو پہلے بھی ہلاک کر دیا۔ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے سب کچھ اعمال ناموں میں لکھا ہوا ہے، جو کہ دائیں اور بائیں جانے والے فرشتے انسان کی پوری زندگی میں لکھتے رہتے ہیں۔ بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، اور قادر مطلق بادشاہ کے پاس عزت کے مقام میں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ رحمان پڑھ رہے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ بہت مہربان ہے، اس نے انسان کو قرآن سکھا دیا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس کی سب سے بڑی مہربانی قرآن کی تعلیم دینا ہے، اور انسان کو کا پیدا کرنا اس کا ایک اور احسان ہے۔ انسان کو جو اس نے بولنا سکھا دیا یہ بھی اس کا ایک احسان ہے۔ اسی وجہ سے انسان آج جانوروں سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ سورج اور چاند ایک مقررہ مدت کے ساتھ مقررہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ستارے اور درخت سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام سورج چاند کا پورے حساب اور اندازے کے مطابق قائم کیا ہے۔ اس باقاعدہ نظام کی بدولت انسان اس قابل ہوا ہے کہ وہ صدیوں، سالوں، مہینوں، دنوں، موسموں اور وقت کا حساب رکھ سکے۔ ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اور ایک میزان عدل قائم کر دیا۔ تمام دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک توازن رکھا ہے۔ یہ جو اتنے زیادہ سیارے ہیں ان کا بھی آپس میں ایک توازن ہے۔ یہ اپنے اپنے مدار کے گرد گھوم رہے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے توازن سے تھوڑا سا بھی ہٹیں گے اسی دن قیامت آ جائے گی۔ اور اس توازن کو قائم کرنے والی کون سی ذات ہے، کنٹرول کرنے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی بزرگ و برتر ہستی جو ان سب سے بالا تر اور قوت والی ہے کہ تم تول میں زیادتی نہ کرو، اور تم وزن کو انصاف کے ساتھ تولو، اور ڈنڈی نہ مارو۔ اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے چپ مخلوق کے لیے بنا دیا، اس میں پھل ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور دانا بوسی والا اور خوشبودار پھل۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ مخاطب انسان اور جن دونوں ہیں، کیونکہ یہی دونوں مخلوق مکلف ہیں جن کا حساب ہونا ہے۔ جانور، چرند، پرند، یہ ان کا حساب نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کے لیے جنت اور دوزخ ہے۔ صرف انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کو، حضرت آدم کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے 7 مرحلوں پر پیدا کیا۔ وہ مرحلے یہ ہیں: سب سے پہلے تراب، خشک مٹی سے، اس کے بعد ارض، عام مٹی سے، اس کے بعد تین، گیلی مٹی یا گارا، اس کے بعد تین لازب، اس گیلی مٹی کو رکھ دیا یہاں تک کہ اس میں لیس پیدا ہو گئی، اور پھر حامہ مسنون، وہ گیلی مٹی جو تھی وہ بدبودار کیچڑ کالے سیاہ رنگ کا بن گیا جس میں سے بوئیں چھوٹ جائیں۔ اس کے بعد سلسال، ٹھیکری، اسی مٹی کو سکھا دیا گیا اور وہ ٹھیکری بن گئی، اور سلسال کل فخار، ٹن سے بجنے والی ٹھیکری، اتنی خشک مٹی جو کہ ٹن سے بجنے والی ہو گئی۔ یہ 7 مرحلے تھے جب انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو آگ کے شعلے کی لپٹ سے پیدا کیا۔ شعلے کا جو سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے، جو سفید ہوتا ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، اس سے جنوں کو پیدا کیا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ دل میں ساتھ ساتھ کہتے جائیے، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تلاوت کے یہ آداب ہوتے ہیں
کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ اس طرح کے سوال کریں اس کے جواب دے دیے جائیں۔ دوسری بات، جنت کا ذکر آئے، جنت کا اللہ سے دعا کی جائے۔ دوزخ کا ذکر آئے، دوزخ سے بچنے کی، دوزخ سے پناہ مانگی جائے۔ وہ مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ موسم سرما اور موسم گرما میں سورج کا مشرق اور مغرب کھسکتا رہتا ہے، لہذا وہ مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا رواں کر دیے تاکہ باہم مل جائیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ سمندر کا پانی عام طور پر نمکین ہے، اسی نمکین پانی میں اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کے چشمے بہا دیے ہیں۔ لوگ ملاح وہیں سے اپنے پینے کے لیے پانی حاصل کرتے ہیں۔ اب اللہ کی قدرت ہے، ایک طرف میٹھا پانی کا دھارا چل رہا ہوتا ہے، باقی سارا سمندر میٹھا ہوتا ہے۔ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، تم کس کس نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ سمندر میں پہاڑ، جہاز پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ تم اپنے رب کی نعمتوں کو، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لگا دیں، ہر کوئی جو بھی ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، اور تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی جو کہ بڑے جلال والی ہے اور بڑا کرم کرنے والی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سب کے فنا ہونے کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ اس نعمت کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر فرعون کو اللہ تعالیٰ فنا نہ کر دیتا تو آج کون فرعون کے ظلم سے بچا ہوتا؟ کئی مظلوم دنیا میں شدید جسمانی تشدد کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور ان کا مر جانا ہی ان کے لیے آزادی کا پروانہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ سب کو فنا کر دیتے ہیں، اور باقی تیرے رب کی ذات رہے گی جو بڑے جلال والی اور کرم کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح